لیکن میرے بھائیو اور دوستو، امانت کی اور بہت ساری قسمیں ہیں۔ خود ہمارا وجود، ہمارا یہ جسم، ہماری یہ توانائی، ہمارے یہ ہاتھ اور پیر، ہمارے یہ اوقات، یہ سب کے سب امانت ہیں۔ اور یقین مانیں، اگر ہم نے اس کو اللہ کی اطاعت میں، رسول کی اطاعت میں اگر صرف نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے اور آپ سے کیا ہوگی؟ باز پرس ہوگی۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل من عند ربه عن خمس، عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أفناه۔ اور بھی چیزیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ آدم کی اولاد کے قدم ہل نہیں سکتے، ڈگمگ نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش نہ ہو جائے اور اس سے اس بات کی پوچھ گچھ نہ ہو جائے کہ تم کو زندگی جو امانت کے طور پر ہم نے دی تھی اس کو کہاں خرچہ کیا، جوانی جو ہم نے تم کو امانت کے طور پر دی تھی اس کو تم نے کہاں صرف کیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، بات کو مختصر کرتے ہوئے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہ آنکھ امانت ہے، یہ آنکھ امانت ہے۔ یہ سرکاری مشین جو پیدا ہوتے ہی ہمارے ساتھ فٹ ہوئی اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ اس سے پوچھئے جو آنکھ کی بینائی سے محروم ہو چکا ہے، جو اندھا ہے، اس کی قیمت وہ بتا دے گا کہ آنکھ کی کیا قیمت ہے، کتنی بڑی یہ نعمت ہے۔ آپ کتنے پیسے خرچہ کریں تو آپ اس نعمت سے مالا مال نہیں ہو سکتے۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، اللہ نے اتنی بڑی نعمت دینے کے بعد ہمارے لیے یہ حکم دیا کہ آپ اس سے دنیا کی رنگینی دیکھو، دنیا کی چیزوں کو دیکھو۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتاتی ہیں کہ ایک شوہر جب کام کر کے باہر سے اپنے گھر آتا ہے اور اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، نظر کرم کرتا ہے، ان پر رحمت کی برکھا نازل کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، آنکھ کی اس نعمت کو دینے کے بعد اللہ نے اسے امانت قرار دیا اور حد بندی لگا دی کہ اس آنکھ سے کچھ چیزیں، فلاں چیزوں کو آپ نہیں دیکھو گے۔ آپ مثال کے طور پر نامحرم عورت کی طرف نگاہ نہیں ڈالو گے۔ آپ علم کی عریاں اور ننگی تصویریں، فجر کی نماز چھوڑ کر کے پوری رات جگ کر کے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر کے اپنی رات کو خراب کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کو، اپنی شخصیت کو آپ خراب نہیں کرو گے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ آنکھ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ خیانت کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ آنکھ ایک نعمت ہی نہیں بلکہ ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں، محرمات کو دیکھو گے، ان آنکھوں سے اسلام کی بلندی، پرچم اسلام کی سربلندی دیکھیے، باطل کی پسپائی دیکھیے۔ لیکن آپ نے اگر ان آنکھوں سے چوری کی اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اگر آپ نے ان آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی تو یہ بھی امانت میں کیا ہوگی؟ خیانت ہوگی، جو ہمارے معاشرے میں خیانت قرار نہیں دی جاتی۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص کسی سے 100 روپیہ دیا، ٹائم سے نہیں دیا، بڑا ہنگامہ ہوگا کہ بڑا خائن ہے، اور واقعی معنی میں خائن ہے وہ، اور اس کا انجام برا ہے، جہنم کی آگ ہے۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، اس طرح کی خیانت کو ہمارے معاشرے میں خیانت تصور نہیں کیا جاتا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ کان امانت ہے یا نہیں؟ یہ کان بھی امانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان کی یہ نعمت دی قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے، حق بات کہنے اور سنانے کے لیے، تاکہ آپ حق اور ناحق کی معرفت کر سکو۔ لیکن اس کان کے ذریعہ سے اللہ نے جن چیزوں کا سننا حرام قرار دیا ہے، گانا ہو، بجانا ہو، موسیقی ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، برائی ہو، جھوٹ ہو، فساد ہو، اگر آپ نے اس کان کو ان چیزوں کے سننے میں استعمال کیا تو یقین مانیں آپ نے امانت میں خیانت کی، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں آپ سے کیا کرے گا؟ باس پرس کرے گا۔ آپ خائن قرار پائیں گے اور آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا، اور آپ کو اس کا انجام کیا ہوگا؟ بھگتنا پڑے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ آنکھ ہی نہیں، یہ کان ہی نہیں، یہ زبان بھی امانت ہے۔ زبان کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، امانت کے ساتھ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کہ اے حضرت انسان، تم کو ہم نے کیا
دو آنکھیں نہیں دی، نعمت کے طور پر اللہ کہہ رہا ہے، تو آنکھ کو گویا اللہ نے نعمت قرار دیا ہے، اور میں نے کہا نعمت کے ساتھ کیا ہے؟ امانت بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، ہم نے تمہیں گویائی زبان میں دے کر کیا تمہارے ساتھ نعمت کا سلوک نہیں کیا؟ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، اگر اسی زبان کو انسان جھوٹ بولنے میں، جھوٹی گواہی میں لگاتا ہے، اسی زبان کو انسان لگائی بجھائی میں لگاتا ہے، اسی زبان کو انسان غیبت اور چغلی میں لگاتا ہے، اسی زبان کو انسان گانا گانے میں، فحش بکنے میں، جھوٹ بولنے میں، نہ معلوم کیا کیا خرافات ہیں اگر اس میں لگاتا ہے، تو میرے بھائی اور دوستو زبان کے ساتھ یہ کیا ہو رہی ہے؟ خیانت ہو رہی ہے۔ اس زبان کا کام کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اگر آپ چاہیں تو اسی زبان کے ذریعہ رب کی کبریائی کا نغمہ، رب کی بڑائی، آپ کی زبان ہمیشہ یہ تر رہے ذکر الہی سے، اور آپ ہر پل نیکیاں کما رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اسی زبان کو بے لگام چھوڑ دیا تو یہ کسی کے دل کو زخمی کر دے گی، دو رشتوں کو توڑ دے گی، دو آدمیوں کے درمیان ایسی ضرب لگا دے گی کہ پھر جو ہے وہ چیز پوری ہونے والی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسی زبان کے ذریعہ لوگ شرک و بدعات و خرافات کو رواج دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ زبان کے ساتھ کیا ہوگی؟ خیانت ہوگی، اور قیامت کے دن آپ یقین مانیں ایسے شخص کو اللہ کے ہاں محاسبہ ہوگا، اور اسے اس چیز کا جواب دینا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے بھائیو دینا ہوگا۔ میرے بھائیو، میں نے آپ سے کہا زبان امانت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیے ہاتھ بھی امانت ہے۔ اللہ نے وہ دو ہاتھ دیے، کس لیے؟ تاکہ کسی ضعیف اور ناتواں کا کیا بن جائیں؟ ہم سہارا بن جائیں۔ اگر آپ نے اس ہاتھ کے ذریعہ کسی کو تھپڑ مارا، اس ہاتھ میں قلم لے کر کے کسی کی نوکری آپ نے چاٹ لی، آپ نے اس ہاتھ کے ذریعہ کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو اس ہاتھ کے ساتھ آپ نے خیانت کی۔ آپ اس ہاتھ میں عظمت اسلام کے لیے جو کچھ لینا ہے آپ اٹھا لیجئے، اس ہاتھ میں قرآن مجید کو لیجئے، اس کو پڑھیے، اس ہاتھ کے ذریعہ اسلام کا پرچم آپ لہرا دیجئے، یہ اس ہاتھ کا مقصد ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس ہاتھ کو ان کاموں میں استعمال کیا جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، آپ نے ہاتھ کے ساتھ کیا کی؟ خیانت کی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے اپنے مسلمان بھائی کو کیا کرے؟ محفوظ رکھے، اس کو کوئی غضب، کوئی نقصان پہنچانے کی ناروا جرات و جسارت نہ کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہاتھ ہی نہیں، شرمگاہ بھی امانت ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فرجیہ اضمن لہ الجنہ۔ اگر کوئی شخص اس بات کی گارنٹی دے دے کہ دونوں جبڑوں کے درمیان قینچی کی طرح جو زبان چلتی ہے اس کو صحیح استعمال کرنے کی گارنٹی دے دے، صحیح مقاصد میں استعمال کرنے کی اگر کوئی شخص گارنٹی دے دے، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے حلال طریقے سے اس کو استعمال کرنے کی گارنٹی دے دے، تو جنت ہم سے گارنٹی کی وہ لے لے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ نے اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ استعمال کیا، غلط طریقے سے استعمال کیا، تو یہ خیانت ہوگی، اور ایسی صورت میں آپ کو اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ پیٹ امانت بڑا ظالم۔ لوگ کہتے ہیں پیٹ نہیں تو پھر بھیٹ نہیں، ملاقات نہیں ہوتی انسان کی۔ آپ جان لیجئے یہ پیٹ امانت ہے، اس میں آپ حرام کا لقمہ قطعی نہیں ڈالیں گے، اور اگر آپ نے اس پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ڈالا تو النار اولا بہ، آگ اس کا حقدار ہوگی، اور جہنم کی آگ اس کو پہنچے گی اور اس کو جلا کر کے رہے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دے کر کے فرمایا کہ لا يدخل الجنة لحم ودب نبت من سحت وكل لحم نبت من سحت فالنار اولى به۔ تو پیٹ یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ امانت ہے، اور آپ کو اس کو جو ہے محفوظ رکھنا ہوگا۔ میرے بھائیو اور دوستو، آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن چیزوں کو عام طور سے آج کے معاشرے میں امانت نہیں سمجھا جاتا۔ ملازمت یہ کیا ہے؟ ملازمت کے اوقات یہ امانت ہیں۔ آپ نے کسی کمپنی سے، آپ نے کسی فرد سے 8 گھنٹہ کے لیے ایگریمنٹ کیا، آپ نے گویا اپنے 8 گھنٹہ کو اس کے ہاتھوں سے کیا کر دیا؟ بیچ دیا ہے۔ آپ اس 8 گھنٹے کے اندر اگر آپ بیٹھ کر کے کوئی اور کام کرتے ہیں جو کمپنی کے ذمہ دار کو، آپ کے مالک کو پسند نہیں ہے، یہ خیانت ہے۔ یاد رکھیں، بہت سارے بھائی ہمارے بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ نے اپنا کام جیسے تیسے نپٹا کر کے اپنے لیے وقت بچانے کی کوشش کی، اور چوری کر کے اس وقت میں سے آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن یقین مانیں
آپ کے لیے یہ چیز جائز اور درست نہیں ہوگی اگر آپ کے کمپنی کے ذمہ دار کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اور اگر اس شکل میں آپ نے ذمہ داری ادا کی 8 گھنٹے کی، آپ یقین مانیں کہ مہینے کے آخر میں جو تنخواہ آپ اٹھا رہے ہیں، آپ کی وہ تنخواہ پورے طور سے حلال